الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ مجھے امید ہے آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا۔ آپ کا لاسٹ ویک آف تھا الحمدللہ، اور آپ کا مطلب ماشاءاللہ اچھے سے چل رہا ہوگا۔ اب تو ہماری لاسٹ کی آیات ہے، بس اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آج ہماری پہلے چھوٹے اعمال اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے نا۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے فتنے کے زمانے میں سنت سے، جب سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اس پر شہادت کا اجر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری بات صبر کا زمانہ آئے گا، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو تم سے 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 جو شہداء ہیں ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میں سے۔ سبحان اللہ۔ آج جب دیکھیے کتنا فتنوں کا دور ہے نا، ایسے موقع پر کون ہے جو سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے؟ ایسے موقع پر جو سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا ان فتنوں کے زمانے میں تو اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج کتنا مشکل ہو گیا ہے، کہاں یہ کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کے ذریعے سے کیا کچھ اعمال کی رہنمائی مجھے اور آپ کو دیتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ریوارڈ کتنا ہے۔ آج جب پتہ چلتا ہے کہ اس فتنوں کے دور میں سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اتنا اجر ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بھئی میں بھی شہید کا رتبہ پاؤں، مجھے بھی یہ ریوارڈ دیا جائے۔ تو ایسے موقع پر ایک بندہ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور جتنا آپ قرآن و سنت کے قریب ہوتے ہیں آپ کا ایمان اتنا ہی زیادہ ہے، اور جتنا ایمان اتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی زیادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر کون ہے جو سنتوں کو مضبوطی سے تھامے؟ پھر یہ کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے پر بھی جہاد کا اجر ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنا مشکل ہوتا ہے حق بات کو کہنا، کہاں یہ کہ حکمران ہو جو کہ لیڈ کرتا ہو، جو کہ پوری سب چیزوں کا نظام سنبھالتا ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، سچ بات کہنا، درست بات کہنا۔ اللہ اکبر۔ اس پر آپ کو جہاد کا اجر ملتا ہے۔ آپ کو وہ والا واقعہ یاد ہے نا، اصحاب الخدود کا واقعہ، کہ جو تینوں مطلب جو تینوں تھے اور کیسے انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے، لیکن بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو حق پر ثابت قدم رکھتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اور یہ سب سے زیادہ پسندیدہ جہاد ہے کہ انسان اس طرح کے حکمران جو کہ ملک میں تباہی اور توحید کے بجائے ظلم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ الحمدللہ ایسے موقع پر انسان کا رویہ کیا ہو؟ جب کبھی آپ دیکھیں اس طرح کے حکمران ہر دور میں آتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ سے میں اور آپ سب دعا کریں کہ ہمیں حق بات پر ثابت قدم رکھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ آگے تھوڑا سا اس کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ اس میں بس یہ کہا جا رہا ہے، اس حدیث سے کئی لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ ظالم و فاسق مسلم حکمران کے خلاف خروج و قتال جائز ہے۔ حالانکہ حدیث میں کلمہ حق کہنے کا ذکر ہے، نہ کہ تلوار اٹھانے کا۔ پھر اس کلمہ حق کی پاداش میں اگر حکمران ظلم کرے تو اس ظلم پر صبر کرنے کی نصیحت بھی دی جا رہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی سیرت میں بھی اس کی عملی نظیر ہے۔ جی آپ کو یاد ہے امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا نا؟ تو بات یہ کہ کلمہ حق کہنے والوں کے ساتھ تو ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ 3 عباسی خلفاء نے 16 سالہ گھوڑے برسائی، مراتی کے 16 سال تک گھوڑے برسائے، لیکن امام احمد بن حنبل نے ان کے خلاف خروج کیا اور نہ خروج کا فتویٰ دیا۔ اب دیکھیں کہ جو امام تھے کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے نا، آپ کو کوڑے بھی لگے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں حق بات آپ کہتے ہیں، اور آپ جو میننگ ہے حدیث کا اسی کو لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا، نہ ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات ایسے حکمران ہوں گے جو نہ تو میری سنت پر چلیں گے اور نہ میرے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسم انسانوں کے ہوں گے اور دل شیطان کے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سوچیے کہ جس کے جسم انسانوں کے اور دل شیطان کے، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم وقت کی سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگر جب تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارے سارا مال لے لے، سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ آپ سوچیں نا، ایسے حکمران ہوں گے کہ جن کے جسم تو انسانوں کی طرح لیکن دل شیطان کی طرح۔ اگر ایسے لوگوں کو ہم پالیں تو ہمیں کیا 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 حکم دیا جا رہا ہے؟ حاکم وقت کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، اگر جب تمہاری پیٹھ پر مارے تمہارا سارا مال لے لے، سنو اور اطاعت کرو۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اس کی واقعی ریئل مثال ہے سلف صالحین میں، جنہوں نے کلمہ حق کی پاداش میں حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کیا، مشقتیں جھیلی، لیکن پھر بھی صبر کیا اور کبھی حکمران کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ اللہ اکبر۔ آج ایسے ہی طریقہ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے سلف صالحین کا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر ٹھیک ہے بہت امتحان آئے گا، لیکن اس کے بعد جو آپ صبر کرتے ہیں اس پر اجر بھی تو کتنا زیادہ ہے نا۔ تو ایسے موقع پر بھی جبکہ ظالم حکمران ہے، بات اس کی ماننی ہے، حاکم وقت کی بات سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اپنے حق بات کو کہنا ہے۔ جیسے امام مالک، جی، امام احمد بن حنبل اور امام
جسے کہا جائے مالک رحیمہ اللہ نے نا کیسے جسے کہا جائے کلمہ حق کی پاداش میں حکمرانوں کا کتنا ظلم برداشت کیا، کتنی مشقتیں کاٹی نا، لیکن پھر بھی صبر کیا اور کبھی حکمران کی ہتا سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ پھر یہ کہ مسجد نبوی میں خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے پر بھی جہاد کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے انشاءاللہ مسجد نبوی جائیے تو ضرور سیکھیے یا سکھائیے، اس پر کیا ہے؟ جہاد کا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر یعنی نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں، اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آئے تو وہ اس شخص کے درجے میں جس کی نظر کسی اور کے مال پہ ہو۔ مراد کیا ہے؟ جو نیت لے کر جائیں گے، اگر آپ کی نیت سیکھنے سکھانے کی ہے تو آپ جہاد کرنے والے کے درجے کو پالیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اور کوئی اور جسے کہا جا چاہت ہے تو پھر وہ اس شخص کے درجے میں ہے جس کی نظر کسی کے مال پر ہے، کسی اور کے مال پر ہو نا۔ تو آپ سوچیے کتنا بینیفٹ ہے کہ جہاد ویسے تو ہم میدان جنگ میں جا کے نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں اللہ کے اذن سے انشاءاللہ وہاں سیکھتے سکھاتے ہیں تو آپ کو بس یہ محسوس ہونا چاہیے مجاہد فی سبیل اللہ، آپ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ جہاد کا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دیا گیا۔ پھر دیکھیے نماز کے بعد اذکار کے ذریعے حج عمرہ جہاد و صدقے کا ثواب لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والی تو بلند مقام و جنت لے گئے اور ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے کو پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 33 ٹائم جسے کہا جائے اللہ اکبر۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا کچھ اجر رکھتا ہے نا، بس یہ آپ دیکھیں نا کہ نماز اللہ کے نبی نے کیسے بتا دیا کہ مال کی وجہ سے ان کو جو فضیلت ہے، تو یہ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مطلب مال خرچ کرنے کا بھی، صدقہ کا بھی اجر ملے گا، حج کا بھی اور جسے کہا جائے جہاد کا بھی اور عمرے کا بھی۔ سبحان اللہ، بس اللہ عمل کی توفیق دے، بہت پاورفل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے دے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر چل لاسٹ میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار پر جہاد کا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسند ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی سرحدی پہراداری والا جہاد ہے، یہی رباط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو جہاد کا اجر چاہیے تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی آپ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی دراصل رباط یعنی سرحدی پہراداری پر جہاد ہے۔ یہاں پہ یہی جسے کہا جائے مراد ہے نا۔ چلیے تو انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ایک حدیث رہ گئی ہے اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی سورت کی طرف انشاءاللہ۔ آج ہماری سورت الکوثر ہے، پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم اعطیناک عطا کی ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر
فصلی بس نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانی کا دشمن آپ کا، الابتر وہی جڑ کٹا ہے۔ چلیے انشاءاللہ آپ ٹائپ کیجیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں سب نے کھول لیا اپنا مصحف؟ چلیے الحمدللہ سب ریڈی ہے نا؟ چلیے انشاءاللہ سورۃ الکوثر 1 سے لے کر 3 آیات۔ جزاک اللہ سسٹر شبینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر۔ چلیے مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ چلیے آپ اس کو تھوڑا سا پڑھتے تو ہوں گے، ایک دفعہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ریسیٹیشن انشاءاللہ صحیح رہے۔ انا آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، پلس نا کی جو مد ہے وہ مد الجائز منفصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے۔ جو مد الفرعی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یا تو حمزہ ہوتا ہے یا پھر سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو حمزہ سبب ہے اس میں 2 مد بنتی ہیں، ایک تو مد الواجب متصل اور مد الجائز منفصل۔ اگر حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے السماء، تو یہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو یہ مد الواجب متصل ہے۔ اور اگر حمزہ نیکسٹ ورڈ میں جیسے آپ دیکھیں انا پھر حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے تو یہ مد الجائز منفصل ہے۔ کتنی کاؤنٹنگ اسٹریچ کریں گے؟ 4 to 5 انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ دیکھیے اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ جھٹکا نہیں دیجیے گا، اعطینا، بہت ایگزیجوریشن بھی نہیں کہ آواز اب اندر گھونٹے نہیں، ایئر باہر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ نہیں کیے گا کیونکہ اس کی پھر کوالٹی چلی جائے گی توسط کی نا۔ تو کو ہیوی کیجیے، فل آف ماؤتھ، آپ کی بیک آف دا ٹنگ پیچھے کی طرف سے لیفٹ اپ کرے گی۔ دال کا مقصد سیم ہے، آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، آپ کی جو گم لائن ہے نا جہاں سے آپ کا آپ کے دانتوں سے جو جڑتا ہے نا، یعنی آپ کا جو گمز ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں، بس وہی اس کا پوائنٹ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے تو کو ہیوی کیجیں گے، اچھا ای بئی توئی، تو یہ آپ کو یا واضح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ تئی پڑھ دیتے ہیں، آتینا، توئی پورا واضح ہونا چاہیے، یا کا جو لین ہے نا، اعطینا، نا کو اپنے اگین مد دھلتا بھائی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا، الف مقصورہ ہے، کل لام پہ آپ کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے، کل کل ایسے نہیں، اس کو ٹائم دیجیے، توسط ہے، کل کوثر، ٹھیک ہے؟ کو او بو، یہ اگین آپ کا لین ہے، ان دونوں کو آلموسٹ 2 کاؤنٹ، طیب میں بھی اور کئی میں بھی، سوری کو میں بھی۔ سر، سا کے بعد را ہے تو را کو آپ نے ہیوی کر کے روکنا ہے، اور سا وسل ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سر سر نہیں، سر سر، ایسا ہم سر، لیکن اس کے اندر وہ نہیں ہے جسے کہا جائے کیا کہتے ہیں وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سر سا، آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے بالکل سامنے کے جو دانت ہے اس کی ایجز کے ساتھ لگے گی، سا وہ انزال کا مخرج، ٹھیک ہے؟ فا، فا کو لائٹ رکھے گا، فو ایسے کر کے موٹا نہیں، فا سو، سا فا سو، فا سو، سو کو فل آف ماؤتھ کے ساتھ، سین صاد اور زائی اس کا مخرج، اس اس
ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے رہے گی. فصلی صلی, ٹھیک ہے. لام کی کسرہ آپ نے شارپ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. لی ساتھ ساتھ دو لام آ رہے ہیں تو دونوں کو واضح کرنا ہے. فصلی لربک, لی ربک, ٹھیک ہے. دونوں لام کی حرکت اتمام ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایسے پڑھا کہ ایک کو زیادہ ٹائم دے دیا دوسرے کو کم, نہیں, ایسے نہیں کرنا ہے. فصلی لربک, را کو ہیوی رکھیے گا, با پہ آپ کا شد ہے تو واضح با کو ٹوائس آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ربک ونحر, ون آپ کا کون سا غنہ ہے, آپ کا ناقص غنہ ہے, تو پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے بٹ ہولڈ نہیں کریے گا. ون ایسے کر کے نہیں, بس آپ کو ناقص غنہ کرنا ہے. ونحر, را کو ہیوی کیجیے گا, ہا مڈل آف تھروٹ سے نکالے گا, ہر ناٹ ہر, ہر, ٹھیک ہے. ان اگین آپ کا مست کمپلیٹ غنہ, اکمل غنہ, ٹھیک ہے. مراتب غنہ کے اندر کی کون سی کیٹیگری ہے, اکمل غنہ. شانیہ کا شا شا, آپ کی آواز آپ کی جو پھیلتی ہے نا, شا اشا, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. تو شانیہ کا شا کو 2 کاؤنٹ, الف مدیہ ہے, ٹھیک ہے. نی کو 1 کاؤنٹ, حمزہ 1 کاؤنٹ. شانیہ کا آ کو واضح کیجیے گا, آنی آ ہے حمزہ. ہو آگے دمہ دیکھیے واضح کیجیے. ابتر, ٹھیک ہے. لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا, ویل نہیں. ابتر, با پہ قلقلہ, اب انتر, را کو ہیوی کرتے ہوئے روکیں گے, ٹھیک ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دی. اللہم آمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے, 1 سے لے کر 3 آیات تک آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھنی ہے. وَإِيَّاكُمْ آمین, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے گرامر کے سیشن کی طرف. کہاں تک ہم نے گرامر میں دیکھ لیا تھا؟ انشاءاللہ نادیہ کھول رہی ہیں. ہم نے کہاں تک کلاس دیکھا تھا؟ میرے خیال سے ہم نہیں, یہ تو پڑھ چکے ہیں نا. ہاں, اسم تفضیل کر رہے تھے, شاباش. ہاں ہاں, یہ بھی کر رہے تھے نا. ہاں, کم پڑھ رہے تھے. 1 سیکنڈ مجھے ذرا سا دیجیے گا. جی ہاں, یہاں تک پڑھا تھا. جزاک اللہ خیر. نادیہ پیچھے والا وہ لا دیجیے, جسے کہا جائے. ہاں کم, ہم تھوڑا سا استفامیہ کو لا دیں تاکہ اس کو دیکھ لیں. اس میں ہاں, ہم نے نہیں اسمائی استفام کو دیکھے تھے. کون کون سے تھے؟ من, کیفا, ما, ماذا, کم, متا, اینا, اتا, سوری, انا, اور یہ ایتن. یہ ہم نے سب دیکھ لیا تھا. کم کو اب ہم دیکھ رہے تھے. یاد رکھیے کم جو ہے 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کم استفامیہ اور دوسرا کم خبریہ. کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کم استفامیہ ہے یا کم خبریہ ہے؟ یاد رکھیے اگر کم استفامیہ ایسے ہوگا کہ کم کے بعد والا اسم اگر منصوب ہے, جیسے آپ دیکھیے کم درہمن, تو یہ منصوب ہے نا, نکرہ بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا واحد بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استفامیہ ہے. لیکن اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہو, چاہے وہ واحد ہو, جمع و تثنیہ ہو یا کچھ بھی ہو, تو یاد رکھیے وہ خبر ہے. بس اس کو ایک کنڈیشن ہے کہ اس کو مجرور ہونا چاہیے. تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے, کم طالبن موجود, کم طالبن موجود, ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. افعال ناقصہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں عربی میں, کچھ ایسے افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. یہ دوسرے جو افعال ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہ افعال جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا, بلکہ مبتدا اور خبری کو وہ اپنا بناتے ہیں. یعنی سمپل سے الفاظ میں عربی زبان میں کچھ ایسے ورب ہیں جن کو ناقصہ کہا جاتا ہے. یعنی کیوں ناقصہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہیں تو افعال لیکن ناقص ہیں, کیونکہ یہ فعل کی کیٹیگری کے اندر جسے کہا جب اس کو میٹ نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، یہ دوسرے افعال کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن یہ اس لیے کہ اسی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ جس جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں ان کا نہ کوئی فاعل ہوگا نہ کوئی مفعول ہوگا، لیکن مبتدا خبر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کس سے پہلے آتے ہیں؟ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں. اب مبتدا کو ان کا اسم کہیں گے، خبر کو ان کی خبر کہیں گے. مبتدا کو یہ رفع کرتے ہیں، خبر کو یہ نصب دے دیتے ہیں. ہم نے انا انا کا انا لیت لک انا لعل پڑھا تھا، انا اخواتها حروف ناسخہ یاد ہے. ان کا فنکشن کیا تھا؟ وہ مبتدا کو کٹ کرتے تھے نصب، اور خبر حالت رفع میں ہوتی. ان کا اس کے برعکس ہے، یہ مبتدا کو تو رفع ہی رہنے دیں گے، خبر کو یہ منصوب کر دیں گے. بس ان کا یہ فنکشن آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کا فنکشن کیا اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ بس اس کی ڈیفینیشن میں بتائیں گے. یہ عام مفعال کی طرح نہیں، یہ جملہ اس میں سے پہلے آتے ہیں، ان کا کوئی فاعل مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس اتنا سا آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اور ان کا فنکشن کیا ہے، ان کا ایکشن کیا ہے، کہ یہ مبتدا کو رفع ہی رہنے دیتے ہیں. مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں رہے گی، خبر جو ہے وہ نصبی حالت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. اس کے بعد دیکھیے کچھ ان کے پرنسپل ہیں. ٹھیک ہے، بتا دیا گیا ہے. کچھ افعال ایسے ان کی گردانیں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن افعال ناقصہ ہونے کی وجہ سے ان سب کو ان کی پوری گردانیں استعمال نہیں ہوتی. تو اب یہ گردانوں کے اعتبار سے آپ کو 3 کیٹیگری بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، گردانوں کے اعتبار سے آپ کو 3 کیٹیگری بتا رہے ہیں. وہ افعال جن کی پوری گردانیں بنتی، یعنی ماضی مضارع امر سب بنتی. کون کون سے؟ کانا سارا اصبح امسا اضحا ظلا اور یہ بات ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھیے کون کون سے جن کی پوری گردانیں بنے گی. فعل ماضی مضارع امر کانا سارا اصبح امسا اضحا ظلا بات. وہ افعال جن کی صرف ماضی اور مضارع کی گردانیں بنے گی، وہ کون سے؟ ما زالا، ما برہا، ما فتا، من فکا. ٹھیک ہے، یہ ہے. اس کے بعد وہ افعال جن کی صرف ماضی کی گردانیں استعمال ہوں گی، ما داما لیسا. تو یہ سارے جو آپ کے سامنے کانا سارا اصبح امسا اضحا ظلا باتا ما زالا ما برہا ما فتا من فکا ما داما لیسا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ افعال ناقصہ ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی ساری گردانیں بنیں گی، کچھ ایسے ہیں جن کی صرف ماضی اور مضارع بنیں گے، اور کچھ ایسی ہیں جن کی صرف ماضی کی گردانیں بنیں گی. اس میں لیسا لیسا، لیسو لیست، لیست لیستا، لسنا لستا، لستما لستم، لستی لستما لستنا، لستو لسنا. ٹھیک ہے، صرف ماضی بنے گی. ٹھیک ہے نا، کسی کی مضارع بھی بنتی ہے تو انشاءاللہ سارا یسیرو سے، اصبح یسبحو سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی بات. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. جو آپ کو یہ سب میں ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں، اس لیے میں تیزی سے جا رہی ہوں. اب یہ تھوڑے سے معنی انہوں نے دے دیے کہ معنی اور مثالیں دے رہے ہیں. کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا. کان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے فعل کانا جو ہے کس سے پہلے آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہا ہے نا. کانا کے بعد دیکھیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ. تو دیکھیے یکون، کانا کانا، کانو کانت کانا تھا، یہ پوری گردان بنتی. کانا کے بعد یکونو کی بھی گردان بنتی. یکونو یکونانی یکونونا، تکونو تکونانی، یکونانی یکوننا، اس طرح سے بنتی ہے پوری گردانیں. تو کہنے کا مقصد اگر آپ غور سے دیکھیں کانا یکونو کے بعد اسما آ رہے ہیں نا، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ. سارا کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا. سارا خالد غنین، ہو گیا خالد جو ہے وہ غنی. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کس سے پہلے آ رہا ہے؟ سارا اسم سے پہلے آ رہا ہے. اصبح امسا اضحا، ان تینوں کا میننگ بھی ہونا ہوتا ہے. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ، ہو گیا ام موسیٰ کا جو دل ہے فارغ، یعنی خالی ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ یہ نوٹ یہ اثار، یہ جتنے بھی ہیں یہ اصبح امسا ابھا، یہ ہونے کے میننگ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونا. سارا اصبح امسا اور ادھا، یہ بس یہ بتا رہے کہ یہ الفاظ جب اپنے اصلی معنی میں، یعنی اصبح یعنی صبح کے معنی، یا امسا شام کے معنی میں، اور ادھا چاش کے معنی میں ہوں گے تو افعال ناقصہ نہیں بلکہ فعل تام ہوں گے. تو تھوڑا سا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ اپنے اصلی معنی میں، یعنی اصبح کا مطلب ہے صبح کرنا، امسا کا مطلب شام کے میننگ ہے، اور ادھا چاش کو کہا جاتا ہے، اگر یہ اپنے اوریجنل میننگ میں تو پھر یہ افعال ناقصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر فعل تعام ہوں گے. لیکن اگر یہ ہونے کے میننگ میں، جیسے اصبح ہو گیا، اب یہ صبح کا میننگ نہیں دے رہا کہ صبح نہیں، بس ہو گیا کس کا دل؟ فؤاد ام موسیٰ کا دل فارغ فارغ. ٹھیک ہے، تو لیکن جب یہ اپنے اوریجنل میننگ میں اصبح امسا یا اضحا، یعنی صبح شام کے میننگ میں یا چاش کے میننگ میں، تو یہ افعال ناقصہ
ایسا نہیں بلکہ فعل تعام ہوں گے. ظل سارا دن کسی کام پہ رہنا، اور باتا ساری رات کسی کام پہ رہنا. ظل خالد باقیہ، اور باتا سعید نائمہ، تو یہ ساری رات جو ہے وہ سوتا رہا. ما زالا، ما بریہا، ما فتا، من فکا، یہ جو چار ورڈ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. ما زالا ناصر طالبا، لن نبرح علیہ عاکفین. دیکھیں لن نبرح، یہ ہے نا ما برح، یہ آگے نبرح، تو مطلب یہاں پہ دیکھیے تو بتا دیا گیا کہ یہ جتنے بھی ہیں نا. اسی طرح دیکھیے تفتؤ تذکر یوسف، یہاں پہ تفتؤ، یہاں پہ ما فتح کا جیسے کہا جب مضارع آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیسا نہیں، لیسا زید فقیر، نہیں ہے زید فقیر. تو یہاں پہ دیکھیں لیسا کی صرف ایک گردان بنتی ہے نا ماضی. ٹھیک ہے، ماضی بنتی ہے. تو یہ آپ کو دیا جا رہا تھا کہ ان کے استعمال. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ کو کھولیے گا جی. یہ والی سلائڈ اچھا جائے. ہاں آج ہم پھر اسماء العدد کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں. اسم فعل حرف، بالحاظ جنڈر، تعداد، بسب، بالحاظ اعراب، ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں. تعداد کو بھی دیکھ لیا. اب ہم پڑھیں گے اسماء العدد. ٹھیک ہے، اسماء العدد کیا ہے؟ اسم عدد ذاتی، وہ لفظ جس سے کسی چیز کی مقدار کا پتہ چلے، اور اسم عدد وصفی، وہ جس سے ترتیب افراد کا فائدہ حاصل ہو. جیسے ہم کہتے ہیں ثانی. اور وہ کون کون سے نیکسٹ میں آ جائے. یعنی آپ کو اسم العدد پوچھا جائے تو آپ کہیں گے ذاتی اور وصفی. ذاتی اور وصفی. ذاتی کیا ہے؟ کسی چیز کی مقدار ہے. ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی کوانٹیٹی ہے. اور وصفی کیا ہے؟ اس کی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ترتیب کا. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے انشاءاللہ جی. اب جیسے آپ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ذرا سا ایک سیکنڈ دیجیے، میں ذرا سامنے کھولوں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میرے پاس اسکرین پہ نا نظر نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ہے، چلیے. اسم عدد جو وصفی ہے، ٹھیک ہے نا، جو وصفی ہے اس کو بھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں. اسم عدد آگے دیکھیے. اسم عدد میں سب سے پہلے دیکھیے کاؤنٹنگ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں. ٹھیک ہے. مذکر کیا ہوتی ہے؟ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. ٹھیک ہے، یہ ہماری مذکر کی ہے. مؤنث میں اولا، ثانیتن، یہ وہی دوسرے کو ثانیتن، تیسرے کو ثالثتن، رابعتن، خامستن، سادستن، سابعتن، ثامنتن، تاسعتن، عاشرتن. یہ مؤنث کے لیے. 11ویں کو دیکھیے، ہم کہتے ہیں 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں، 19واں. اگر ہم مذکر میں کہیں گے تو ہادیہ عشرہ، ثانیہ عشرہ، ثالثہ عشرہ، رابعہ عشرہ، خامسہ عشرہ، سادسہ عشرہ، سابعہ عشرہ، ثامنہ عشرہ، تاسعہ عشرہ. اگر مؤنث میں کہیں گے تو دیکھیں ہادیہ عشرہ، ثانیہ عشرہ، ثالثہ عشرہ، رابعہ عشرہ، خامسہ عشرہ، سادسہ عشرہ، سابعہ عشرہ، ثامنہ عشرہ، تاسعہ عشرہ. الحمدللہ. جی آپ نے دیکھ لیا. خالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر عشرہ تو سیم لگا ہوا ہے مذکر و مؤنث کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں تائی مربوطہ مؤنث کے ساتھ ہے اور وداؤٹ تائی مربوطہ کے مذکر ہے. کی کاؤنٹنگ آپ کو یاد ہونی چاہیے. ایک دو دفعہ دیکھ لیجیے خالی نا کہ اول، ثانی، ثالثہ، رابعہ، اتنی تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن بس یہ کہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو 10 تک پتہ چل جائے گی. اور جب 10 تک پتہ چل جائے گی تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی لکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ. کیونکہ 1 سے لے کر 10 تک کا آپ کو یاد ہے. اس کے بعد آپ 11ویں کے لیے آپ وہی استعمال کریں، ہادیہ عشرہ، ہادیہ عشرہ، ثانیہ، ثانیہ، وہی استعمال ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ پہ آئیے انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. ہاں جزاک اللہ خیر. اچھا قواعد کچھ دے رہے ہیں. یہ اعداد مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہوں گے. جیسے ہوا رابعہم، رابعہ چوتھے کو کہتے ہیں نا رابعہ.
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں یہ عادات مذکر مؤنث ہونے میں، مذکر مؤنث ہوا مذکر ہے، ہم بھی مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں. اب ہم جو ہے وہ جمع ہے تو موصوف کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا جمع ہے تو رابعہم، یہ بھی جسے کہا جائے ہم کی جو ہے وہ جمع کی ضمیر آئے. ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں کسر یعنی کسر یعنی فریکشن نفس کے علاوہ باقی سب فعول کے طرز پر آتے ہیں. اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیکنڈ کے علاوہ یعنی نفس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں، وہ سب جسے کہا جائے فعول کے وزن پر آتے ہیں. جب ہم اس کی فریکشن کرتے ہیں تو نفس کے علاوہ باقی سب فعول کے وزن پر آئیں گے. جیسے نصفن کے علاوہ اب دیکھیے یہ فعول کا وزن نہیں ہے، لیکن سلوسن، ربعن، خمسن، سدسن، سبعن، سمن، تسعن، عشرن. تو اگر آپ نفس کے علاوہ دیکھیں، نفس کے بعد، تو یہ سارے کون سے وزن پر آ رہے ہیں؟ فعلن کے وزن پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے فریکشن کے طور پر اگر دیکھا جائے. نیکسٹ انشاءاللہ جی. اب آپ تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھ آ گیا، اب آپ اسماء العدد پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، اب آپ کو جب گنتی سمجھ آ گئی تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسماء العدد کے اندر ایک ذاتی ہے اور ایک وصفی. پہلے ہم ذاتی دیکھیں گے جس میں کسی چیز کی مقدار کا پتہ چلتا ہے نا، کہ مقدار کتنی ہے. ٹھیک ہے، واحد یا آپ کہہ لیجیے واحدۃ. ٹھیک ہے، واحد یا احد یا واحدۃ یا احدا، یہ فرسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. ثانی کے لیے اسنانی یا اسناتانی. ٹھیک ہے، اسناتانی. تھوڑا سا اس کو میں بڑا کروں، ایک سیکنڈ. جی ہاں ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیے سیکنڈ کے لیے کیا ہے؟ اسنانی یا اسناتانی، اسناتانی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اسناتانی سیکنڈ کے لیے. ثلاثتن یا ثالثن، اربعتن یا اربعون، خمساتن یا خمسن. ٹھیک ہے، ستتن یا ستتن کہہ لیجیے یا ستن کہہ لیجیے. سبعتن یا سبعن کہیے. ثمانیتن یا ثمانی. تسعتن تسعن. عشرتن عشر. اچھا، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو جب ہم کسی انشاءاللہ جب ابھی آپ اگزامپل میں دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو کسی چیز کی مقدار کا بتاتے ہیں نا، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مذکر کے اندر آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو واحد، احد، اثنانی. ٹھیک ہے نا، سیم اسی طرح جسے کہا جائے سلوسن یعنی ثلاثات کے علاوہ سلوسن کا آ رہا ہے، یا اربعتن کا آ رہا ہے، یا خمسطن کا آ رہا ہے، یا ستتن ہے، سبعتن ہے، سمان. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ٹائم مربوطہ مذکر کے اندر نظر آ رہی ہے، اور مؤنث کے اندر وداؤٹ ٹائم مربوطہ ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو جب میں ایگزامپل دوں گی تو یہ آپ کو بات سمجھ جائے گی. ویسے تو کاؤنٹنگ کیا ہے، ابھی آپ نے کاؤنٹنگ کو دیکھا تھا نا، جو میں نے آپ کو وہ پیج دکھایا تھا کہ اول پہلے کے لیے ثانی، ثالثن. ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے لیے ثالثن آتا ہے، ثالثتن مؤنث کے لیے آتا ہے. لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، جو ابھی میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاؤں گی. پھر دیکھیے احد عشرہ، احدی عشرہ، اثنتا عشرہ، اثنا عشرہ، اثنتا عشرہ. ٹھیک ہے، ثلاثۃ عشرہ، ثالثہ عشرہ، اربعۃ عشرہ، اربع عشرۃ. ٹھیک ہے، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ اور خمسہ عشرۃ. اچھا، ستۃ عشرہ، ستہ عشرہ، سبعۃ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، ثمانیہ عشرۃ، تسعۃ عشرہ، تسع عشرۃ. ٹھیک ہے، عشرون، عشرون. پھر یہ 20 کے لیے ثلاثون، 30 کے لیے اربعون، خمسون جسے کہا جائے ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، اور پھر میعتا اور الفا. تو یہ آپ کا جسے کہا جائے 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اینڈ میعتا 100 کے لیے، اور الفن 1000 کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ انشاءاللہ تھوڑی سی بس آپ کو یہ گنتی کو ایک نظر دیکھ لینا پڑے گا. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ پر آئیں گے تو تھوڑا سا ہم اس کے رولنگ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، عدد ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے وہ لفظ ہوتا ہے جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو ممیز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟ اگر ہم اسم العداد پڑھیں گے تو عدد کیا ہے؟ وہ لفظ ہوتا ہے جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو ہم ممیز بھی کہتے ہیں. اور معدود کیا ہے؟ وہ چیز جو شمار کی جاتی ہے، اور اس کو تمیز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عدد کو ممیز
اور معدود کو تمیز بھی کہتے ہیں. جیسے اب اگزامپل دیکھیے سمانیت ایامن. اب سمانیہ کیا ہے؟ یہ عدد ہے نا، سمانیہ 8 دن، اور اس کی جو 8 ہے، اور ایامن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. یہ کیا ہے؟ معدود ہے یا تمیز ہے. تو اب اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ الحمدللہ کہ جو کاؤنٹنگ ہے جیسے سمانیہ، تسعہ، عشرہ جو بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو ہم عدد کہیں گے، اور اس کے ساتھ جو جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو ہم تمیز کہتے ہیں، یا اس کو ہم معدود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسماء عدد کی تمیز کی اب ڈیٹیل دی جا رہی ہے، اور وہ یہ دی جا رہی ہے آپ کو ڈیٹیل کہ جو اسماء عدد ہے اس کے اندر جو تمیز جس کو آپ شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ یاد رکھیے، اگر ثلاثہ کا مطلب ہے 3، اس سے کہاں تک؟ عشرہ تک. یاد رکھیے، اگر ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی کاؤنٹنگ کی بات ہو رہی ہوگی، جس کو ہم جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے، جس کو ممیز کہتے ہیں یا عدد کہتے ہیں، اگر 3 سے لے کر عشرہ تک ہے تو آپ جو ہے تمیز، آپ جو ہے معدود کیا لے کر آئیں گے؟ مجرور جمع لے کر آئیں گے. مجرور جمع لے کر آئیں گے. جیسے اگزامپل دیکھیں، سبعہ، یہ 3 ہے نا، 3 سے لے کر 10 تک، تو سبعہ 3 ہے. اب آپ جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ تمیز کہتے ہیں یا معدود، وہ دیکھیے مجرور بھی ہے لیالن. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جمع بھی ہے لیل کی نا، تو یہ کیا؟ لیالن. سبع لیالن. کیوں لیالن آ رہا ہے؟ معدود یا تمیز کیوں جمع آ رہی ہے اور مجرور آ رہی ہے؟ کیونکہ 3 سے لے کر ثلاثہ تک، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ہم الحمدللہ جو تمیز استعمال کرتے ہیں وہ مجرور ہونا چاہیے اور جمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وثمانیۃ 8، اب یہ بھی جسے کہا جائے 3 سے ثلاثہ کے 3 سے لے کر 10 کے اندر ہے، تو یہ 8 ایام، ان کو دیکھیں یوم کی جمع ہے اور ساتھ ساتھ مجرور ہے. پھر دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ احدہ عشرہ. احدہ کا مطلب 1، عشرہ 10، 11. 11 سے لے کر 9، 9 و 90، تو 99 تک، یعنی 11 to 99 تک جب آپ یہ اگر عدد ہے تو اس کا معدود یا تمیز منصوب مفرد ہونا چاہیے. منصوب مفرد ہونا چاہیے. جیسے دیکھیے، رأیت احدہ عشرہ، میں نے دیکھا احدہ 1 اور عشرہ 10، 11 ہو گئے. تو کیا دیکھیے؟ کوکبن. کوکبن. اب آپ دیکھیے کوکبن کی حالت دیکھیے. نمبر 1 یہ کہ یہ منصوب ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کواکب اس کی جماعت ہے، کوکب یہ مفرد بھی ہے، واحد بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تسعون نعجتن. ٹھیک ہے. تسعون کا مطلب کیا ہے؟ 9، اور تسعون یہ کیا ہے؟ 9، جسے کہا جائے 99 نعجتن. نعجتن دمبیا کے بارے میں بات، 99 جو تھی نعجتن دمبی کے لیے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں 90 کے لیے جب آ رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں نعجتن نہیں، یہ غلط یہاں پہ ایرر آیا ہے، نعجتن ہونا چاہیے، نعجتن. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اور سے دیکھیں گے کہ منصوب بھی ہے نعجتن اور ساتھ ساتھ مفرد بھی ہے. پھر تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر 100 ہے یا 200 ہے یا 1000 ہے یا 1000 ہے، جو بھی آپ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے موقع پر ہم جو تمیز یا معدود لے کر آئیں گے اس کو مجرور مفرد ہونا چاہیے. اگر عدد 100، 200، 1000، 2000، 3000 یعنی اس میں چلا جائے نا، یعنی 100 200 اس طرح سے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہ اس کی جو اس میں جو ہے وہ جو تمیز لائیں گے وہ مجرور مفرد لے کر آئیں گے. جیسے آپ دیکھیے میعۃ درہمن، 100، میعۃ کو 100 کہا جاتا ہے، اور درہمن دیکھیے مجرور بھی ہے اور مفرد بھی ہے. الف سنہ. ٹھیک ہے. الف 1000، سنتن سال. اب سنتن کو دیکھیے مجرور بھی ہے اور مفرد بھی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جب عدد
وہ جو لفظ شمار ہوتا ہے، جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم ممیز بھی کہتے ہیں، اور جو چیز کو شمار کرتے ہیں اس کو تمیز یا معدود کہا جاتا ہے۔ تو جو تمیز کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر آئیں، یا آپ معدود کی ایکسپلینیشن کہہ لیجیے کیسے لے کر آئیں، اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا کہ اگر 3 سے لے کر 10 تک ہے کہ کاؤنٹنگ، تو آپ ہمیشہ جو اس کا تمیز لے کر آئیں گے وہ مجرور جمع لے کر آئیں گے۔ اگر 11 سے لے کر 99 تک کاؤنٹنگ آ رہی ہے، تو اب آپ اس ایسے موقع پر کیا لے کر آئیں گے؟ اس کا جو تمیز ہے یا معدود ہے وہ آپ لے کر آئیں گے منصوب مفرد۔ اور اگر تھرڈ کنڈیشن ہے کہ جسے کہا جائے کہ اگر جو ہے وہ 100 ہے، 200 ہے، 1000 ہے، تو ایسے موقع پر آپ جو تمیز لے کر آئیں گے وہ مجرور مفرد لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ باقی ڈیٹیل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، تاکہ یہ کافی تھوڑا سا خاص کر اسماء، یہ جو اعداد ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرکی ہے، جب پریکٹس کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اچھا نوٹ والا بھی حصہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں پھر آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ ہے تو اتنا نہیں مشکل، لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ تھوڑا سا ایبزارب کرنا مشکل نہ ہو رہا ہو نا، تو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ آپ انشاءاللہ کھول لیجیے اپنی سورت، کھول لیجیے، سب کھول لیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کھول لیا آج کی سورت الکوثر۔ تھوڑی سی انالیسس دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، سامنے کھول لیجیے۔ جی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے سسٹر، لیکن انشاءاللہ جب پریکٹس کرتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ چلیے سورت الکوثر کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، آپ سب کو پتہ ہے نا، اور نا جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہم، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہم، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، انا کے بعد نا آ گیا کیونکہ انا منصوب کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آتینا یہ جملہ فعلیہ بن کر خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انا حروف مشبہ بالفعل، نا کیا ہے؟ نا ضمیر جو کہ جمع متکلم کی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آتینا، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ آتا یعطی، ٹھیک ہے، اس کا مصدر آتا ہے اعطاء، عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ نے چونکہ پڑھا نہیں، یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا تو میں اس کو اتنا زور نہیں دوں گی، بس اتنا ذہن میں ہو کہ یہ ورب ہے، فعل ماضی ہے، اعطاء یعطی کے ساتھ، اور اعطاء اس کا مصدر آتا ہے دینا، عطا کرنا، ہم نے عطا کی۔ اور یہ جو کا ضمیر لگی ہوئی ہے، ہاں، یعنی ابھی نا بھی ضمیر ہے، کا بھی ہے، تو نا جو بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور کا جو ہے یہ بھی ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو عطا کی، ہم نے آپ کو عطا کی۔ کا جو ہے کون سی ضمیر ہے جب فعل سے جڑ کر آتی ہے؟ تو ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل۔ الکوثر، ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو کوثر کا مطلب کیا ہو؟ خیر کثیر۔ کوثر جنت میں ایک نہر اور حوض کا نام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو یہاں کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر، کوثر، اللہ اکبر، کوثر عطا کی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے جس کو حوض کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے الکوثر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مزید اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو 2 آپ کو مطلب مفعول نظر آ رہے ہیں نا، آتینا، آتا یعطی، یہ تو ورب ہے، نا اس کا فاعل ہے، کا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اس کا مفعول ہے نا، مفعول ہے جو کہ ضمیر کی فارم میں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ الکوثر، اس پہ بھی آپ دیکھیے کہ سیم اعراب ہے نصب کا نا، تو یہ بھی مفعول ثانی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے اتنا، کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ایک سے، کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اپنی بات کو واضح کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آتینا، اس میں آتا یوتی دیا، ہم نے آپ کو، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کیا دیا، مطلب مزید وضاحت چاہیے، تو الکوثر،
کوثر عطا کی. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ مفعول بھی لیتے ہیں. فصلی, فا عطف کا ہے, صلی آتا ہے نا, صلی یصلی, تسلیتن یہ اس کا مصدر آتا ہے. تو صلی آپ دیکھیے اس کا یہ فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صلی ہم کہتے ہیں نا صلی نماز پڑھو, نماز پڑھو, تو یہ صلی چھوٹا سا ورڈ صلی نماز پڑھو. کیا کہ صلی یصلی مصدر تسلیت نماز پڑھنا, آپ نماز پڑھیں کس کے لیے؟ لی ربی کا, لی ربی کا, اس کو آپ کھول لیجیے. لی جو ہے حروف زیادہ ہے, ربی اس سے مجرور وہ ہوا وہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے, اور کا مضاف الیہ, کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے یہ کا ضمیر ہے نا, کا کما کم کی کما کن گی اور نا. ٹھیک ہے, تو یہ کا یہ جو کس سے پہلے اٹیچ ہے؟ اسم سے پہلے اٹیچ ہے نا. تو جب اسم کے ساتھ یہ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ مجرور متصل بالاضافت کے ساتھ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسماء آ رہا ہے نا. اگر حرف آتا تو با حرف جر ہوتی. ٹھیک ہے, اٹیچ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے بالاضافت ہے. تو آپ اس کو انشاءاللہ آپ خود سے انالیسس کر سکتے ہیں. ونحر یہ بھی عطف کا ہے نا, واو. ٹھیک ہے, انحر ہے اصل میں نا, اور انحر یہ بھی امر ہے, امر کا صیغہ ہے. نحر ینحرو, یہ اس کا جیسے نحر کہتے ہیں نا قربانی کے لیے آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نا یوم النحر, وہ بھی وہی ہے. تو جو 10 ذی الحج کو کہا جاتا ہے. تو نحر ینحرو, نحر ینحرو, مصدر کیا آ جائے گا؟ نحرن, قربانی کرنا, ذبح کرنا. مراد ہے کہ آپ قربانی کریں. تو ونحر ایک طرح سے امر کا صیغہ, جیسے صلی صیغہ تھا اسی طرح ونحر بھی یہ ایک صیغہ ہے. تو چونکہ ابھی آپ نے کیا نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ان شانئک, انا کو دیکھیے حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے, اور شانی آکا, شانی آکا. ٹھیک ہے, اس کا کیا ہے؟ شانی مضاف ہے, شنا ان اس کا مصدر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے, اسم فاعل ہے, اسم فاعل دشمنی رکھنے والا. اور کا کیا ہے؟ یاد رکھیے کا مضاف الیہ ہے. تو اب آپ غور سے دیکھیں, شانی اور پھر اس کے ساتھ کا ضمیر اٹیچ ہو گئی ہے. شانی اور کا ضمیر اٹیچ ہو گئی. تو شانیہ کیا ہے؟ دشمنی رکھنے والا, اسم فاعل ہے, اسم فاعل ہے. شناء اس کا مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کون سا مرکب ہو جائے گا؟ مرکب اضافی, مرکب اضافی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے ہوا, آپ دیکھیے بالکل ڈیٹیچ ہے, کسی کے ساتھ جڑی نہیں ہے نا. تو یہ جو اس طرح سے ہوا, ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, یہ جو ضمیر لائی جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے. الابتر یہ بترن سے ہے, مصدر ہے. ٹھیک ہے, دم کٹا, ایسا جس کی کوئی اولاد نہ ہو, کوئی بچہ نہ ہو, اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا ضمیر جو کہ منفصل ہے, جسے کہا جائے مرفوع منفصل ہے. الابتر یہ بھی اسم ہے, جڑ کٹا. ٹھیک ہے, اس کا بطرن اس کا مصدر آتا ہے, یہ بھی صفت مشبہ کے طور پر آتی ہے. دم کٹا جس کی اولاد نہ ہو نا. تو اس طرح سے آپ ہوول ابتر کو نا, ابتر کو آپ پورا انالیسس کر لیجئے. اس سے میں فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے, پھر اعراب کون سا ہے, جنڈر کون سی ہے, وصف کون سا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس طرح سے ڈیٹیل میں کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے آپ کا ہوم ورک بھیج دینا ہے, اور ساتھ میں جو اب تک کر چکے ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اپنا ہوم ورک دینا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.